اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا من اصبح لا یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم ومن سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس روایت اور حدیث کے رو سے ہمارے اوپر ضروری ہے ہمیں عالمی حالات پر نظر رکھیں اور ہماری اپنی استطاعت کے مطابق عالم انسانیت اور مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدام کریں، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا، یمن کا مسئلہ ہو یا افغانستان کا۔ عالم انسانیت اور عالم اسلام کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمیں ان مسائل کو اپنی استطاعت کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے رمضان المبارک کے آخری جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پر منانے کی تاکید کی، چونکہ قدس کا مسئلہ حق و باطل کا معرکہ ہے، لذا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پورا عالم اسلام مظلوموں کے حق میں نکلتا، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ طاقتور اور ظالموں کا ساتھ دیا گیا اور مظلوموں کو پسنے دیا گیا۔ در حقیقت امام خمینی علیہ الرحمہ کی جانب سے یوم القدس کا اعلان فقط قدس کے مسئلہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں امام خمینی علیہ الرحمہ نے انسانوں کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے دعوت دی گئی، چاہے یہ ظلم فلسطین کے اندر ہو، کشمیر کے اندر ہو، یمن کے اندر ہو، دنیا کے جس کونے میں ظلم ہو رہا ہو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام یوم القدس ہے۔ ہمیں اس وقت تک احتجاج کرتے رہنا چاہیے جب تک ظالموں سے مظلوموں کا حق واپس نہ دلایا جائے۔ آج اگر عالم اسلام متحد ہوتے، اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہو کر اسرائیل کے خلاف برسر پیکار ہوتے، تو اسرائیل تباہ و برباد ہو جاتا اور فلسطین آزاد ہو جاتا۔ آج ظالم کے خلاف، استکبار کے خلاف، وقت کے فرعونوں کے خلاف متحد نہ ہونے کی وجہ سے، آواز بلند نہ کرنے کی وجہ سے کشمیر کا مسلمان بھی مجبور اور محکوم ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے اس دن کو یوم اللہ اور یوم رسول اللہ قرار دیا، اور انہوں نے اسرائیل نامی ناجائز ریاست کو کینسر، سرطان اور ناسور قرار دیا۔ انہوں نے عالم اسلام کے خلاف ہونے والے خطرات سے آگاہ کیا۔ یوم القدس کو بڑی اہمیت کے ساتھ ہمیں منانے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ دن مظلوموں کی، ظالموں کے خلاف صف آرا ہونے کا دن ہے۔ یوم القدس امت مسلمہ کی رگوں میں خون پھونکنے کا دن ہے۔ ناظرین محترم، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ امریکہ، اسرائیل
اور ان کے پٹھو آج کے فرعون ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقت کے فرعون کے خلاف آواز حق بلند کی، اسی طرح آج ہماری بھی ذمہ داری ہے ان وقت کے فرعونوں کے خلاف آواز بلند کرے۔ جب تک دنیا کے نقشے پر یہ سرطان اور کینسر، جب تک دنیا کے نقشے سے اس سرطان کو، اس کینسر کو، اس ناسور کو جڑ سے ختم نہ کرے، اس وقت تک دنیا کے اندر امنیت اور امن ممکن نہیں ہے۔ مسلمانوں، اگر کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو، اگر یمن کا مسئلہ حل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، اگر افغانستان کا مسئلہ حل ہوتے دیکھنا چاہتے ہو، تو اس سرطان کو ختم کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ ناسور ختم نہیں ہوگا، دنیا میں امنیت ممکن نہیں ہے۔ مسلمانوں، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ خوش آئین ہے کہ مملکت عزیز پاکستان میں یہ بیداری اب آ گئی ہے۔ اب سب کو معلوم ہو گیا ہے اس ملک کو خراب کرنے والے کون ہیں، اس ملک میں مداخلت کرنے والے کون ہیں، اس ملک کو تباہی کے دہانے پہنچانے والے کون ہیں۔ امریکہ اور اس کے پٹھو۔ آج جو امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، ہندوستان مرد آباد، جو امریکہ کا یار ہے، غدار ہے کہ نعرے سب کے زبان پر جاری ہے۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ واقعاً دنیا میں جہاں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کا اصل جڑ امریکہ اور اسرائیل ہے اور ان کے پٹھو ہیں۔ لذا میں تمام مسلمانان عالم، بالخصوص پاکستان کے غیور عوام اور مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، یوم القدس کے دن اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے گھروں سے نکل کر اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، ہندوستان مرد آباد، جو امریکہ کا یار ہے، غدار ہے کہ نعرے لگاتے ہوئے دنیا پر یہ عیان کریں، دنیا پر یہ ظاہر کریں کہ ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہیں اور رہیں گے، اور جب تک ظالم سے مظلوم کا حق واپس نہیں لیں گے، اس وقت تک یہ ہمارا احتجاج جاری و ساری رہے گا۔ مسلمانوں، انسانیت انسانوں کو سمجھنے والوں، ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی ایک ظلم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔